صلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی بے انتہا کرم نوازیوں رحمتوں سے بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے بعد دوبارہ سے اللہ کی بارگاہ سے توفیق نصیب ہوئی ہے کہ قرآن کریم کی وہی کلاس جو ہر جمعے کو ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے کی مبارک یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، اللہ نے اس پہ دوبارہ آنے کا موقع دیا۔ اس پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نواز دیا، رحمت کر دی، فضل کر دیا، اور ہم جتنا بھی اس پہ شکر کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ان بندوں میں رکھا ہے جو اس کے قرآن کے لیے کچھ وقت نکال لیتے ہیں، ورنہ جو آج حالت ہو چکی ہے، قرآن سے جس طرح لوگ بھاگ چکے ہیں، قرآن کو جس طرح چھوڑ چکے ہیں، اس پہ کیا گفتگو کی جائے سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ رحمت ہے کہ ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کا مبارک سلسلہ جو ہر جمعے میں یہاں ہوتا ہے، آج سے دوبارہ شروع ہوا۔ سورہ شعراء کی آخری آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی، اور آج انشاءاللہ ہماری یہ سورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور یوں قرآن کریم کی 26 صورتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی مبارک سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون والشعراء یتبعهم الغاوون أَلَمْ تَرَىٰ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اللہ یار ادھر بلاؤ، کسی کو، منیر کو بلاؤ۔ مل کے کہیے سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، وہ جاننے والا ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے بدکار پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اپنے کان شیطانوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثر صرف جھوٹے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور یہ جو شاعر ہیں یہ ان کی پیروی میں حق سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ الم تری انہم فی کل واد یہیمون، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ شعراء، شعر پڑھنے والے، وادیوں میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں۔ وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور ویسی باتیں کرتے ہیں جن پہ وہ خود عمل نہیں کرتے۔ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وذکروا اللہ کثیراً،
اور کثرت سے اللہ کو یاد کیا، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور انتقام لیتے ہیں اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب جان لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس بری جگہ پہ لوٹ رہے ہیں۔ تو یوں آج یہ ہماری سورت مکمل ہوئی۔ سنیے، اس سے پہلے کہ میں اس خوبصورت قطعے کو بیان کروں، آقا علیہ السلام کو جو بہت بڑا ایک تانا سننے کو ملا کرتا تھا کہ یہ جو قرآن آپ لے آتے ہیں یہ اصل میں شاعری ہے، اور آپ یہ بیٹھ کے شعر بنا لیتے ہیں اور وہ شعر آپ ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ شاعری لکھتے ہیں اور شاعری سناتے ہیں، تو حضور کو یہ سننے کو ملا کرتا تھا، کیونکہ قرآن کی ایک جو ترتیب ہے وہ کچھ ایسی ہی ہے کہ اس میں آپ کو ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ شعر ہی پڑھ رہے ہیں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، یعنی ایک ترتیب ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ ایک ترتیب ایسی لگتی ہے جیسے شاعری کی ترتیب ہوتی ہے، جیسا شعروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کہا کرتے تھے جی آپ شاعر ہیں اور آپ یہ شعر لکھا کرتے ہیں اور رات کو بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اور اس کو لکھ کے تو صبح آپ ہمیں یہ سنا دیتے ہیں، ایسے جیسے باقی شعراء کرتے ہیں ایسے آپ بھی شاعر۔ استغفر اللہ کہہ دیجیے اس پر۔ تو حضور علیہ السلام کو یہ سننا پڑا، تو اسی ضمن میں یہ آیات اتاری گئی ہیں کہ اگر تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شاعر کون ہوتا ہے، اور شاعری جو یہ لوگ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے، اور میرے نبی کی سیرت بھی تمہارے سامنے ہے کہ وہ جو شاعری کرتا ہے، اگر وہ جو شعر لکھتا ہے تو ان شعروں میں اور تمہارے جو شعراء ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تو حضور کے لیے یہ خوبصورت جملے قرآن میں اتارے گئے۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہے، اللہ فرماتا ہے کیا تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ہم غور کر لیں، اور پھر ہم شعراء کی جو اللہ نے درگت بنائی ہے، جو شعر لکھنے والوں کا حال کیا گیا ہے، اس کا پھر بعد میں ذکر ہوگا۔ ایک تو یہاں یہ گفتگو کی گئی کہ تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ شیطان کس پہ اترتا ہے، یعنی شیاطین کس کو گمراہ کرتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو شیطان کے پیروکار ہیں، اور شیطان کی جو مرضی ہے وہ کون پورا کرتا ہے۔ تو یہ بڑا عام سوال ہے، ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا کھلا دشمن بھی ہے۔ قرآن نے اسے عدو مبین کہا، یہ تمہارا کھلا دشمن۔ ایک تو ہوتا ہے چھپا ہوا، کسی جگہ چھپ کے وار کرتا ہے، یہ چھپ کے نہیں کرتا، یہ سامنے سے کرتا ہے، اور یہ کھلا دشمن ہے تمہارا۔ تمہارے لیے اس نے آخری سانس تک کوشش کرنی ہے کہ یہ بے ایمان ہو کے مر جائے، کسی طریقے سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور بس اللہ کا جو کرم فضل ہے یہ لوٹ نہ سکے، کچھ نہ کچھ ایسا کرتے رہوں اس کے ساتھ کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہی رہے۔ تو اس کے لیے اس نے پوری کوشش کرنی ہے اور آخری سانس تک کرنی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک دن میں ایک شیطان ایک شخص کے اوپر 360 حملے کرتا ہے، 360 بار وہ اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ پوری کوشش اس میں لگی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس کے اعمال ضائع کروں، اس کی نیکیاں ضائع کروں، اس کو برائی کی طرف لگاؤں۔ کتنے حملے بولو ذرا سارے؟ 360۔ یہ ایک عام شخص کا شیطان ہے جو بالکل عام بیچارہ بے نماز ہے، اور کوئی اس کو قرآن کا ہوش نہیں، کوئی نیکی نہیں، بس سارا دن لگا رہتا ہے اپنی زندگی کے معاملات میں۔ اس کا شیطان اسے 360 بار اس پہ حملے کرتا ہے۔ جو نمازی ہے اس کے حملے زیادہ ہیں، جو روزہ بھی رکھتا ہے اس کے حملے اور زیادہ ہیں، جو قرآن کا قاری بھی ہے اس کے حملے اور زیادہ ہیں، جو نعت خوان ہے بولو سارے بولو اس کے لیے اور زیادہ ہیں،
جو درس قرآن دیتے ہیں ان کے لیے اور زیادہ ہیں، جو 4 بندوں کو بٹھا کے اسے ذکر کراتا ہے اس کے اوپر اور زیادہ ہیں۔ تو یوں جو بلکہ ہمارے حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جو تمہارے اوپر ایک دن میں شیطان حملے کرتا ہے اسے 100 سے ضرب دے کے تو سمجھ لو کہ اتنے حملے وہ ہم پہ روز کرتا ہے۔ تو اس قدر اس کے حملے ہیں اور وہ اتنی تیزی سے لوگوں کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ بلکہ سورہ الناس کے اندر اللہ نے واضح کہا من شر الوسواس الخناس، ہر وقت اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اور اس نے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دشمن کا بڑا اچھا پتہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ تو کہہ دو ذرا، پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دشمن جو ہے میرے ساتھ کیا کرتا ہے اور ہمارا اصل دشمن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، یہ ہمیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اسی طرح اس کے وسوسوں سے بچ سکیں۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ کہیے۔ پھر اس کا ساتھ دینے کے لیے ایک اور چیز ہے جو اس سے بھی بڑی ہے، جو اس کو یوں سمجھ لیں کہ وہ اس کا بھی باپ ہے، اور وہ ہے ہمارے اندر ہمارا نفس۔ کیوں نہ جی؟ ہمارا نفس ہمارے اندر ہے، وہ شیطان باہر ہے اور نفس بولو اندر ہے، یہ دونوں ملتے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پوری پلاننگ کرتے ہیں، وہ باہر سے کرتا ہے یہ اندر سے کرتا ہے۔ لہذا اگر باہر سے بچ بھی جاؤ گے تو اندر کے دشمن سے کیسے بچو گے؟ بھئی دیکھو ایک باہر بندہ ہے تو اس کے لیے تو گھر کے تالے لگا لو گے، کھڑکیاں بند کر لو گے، دروازے بند کر لو گے، باہر ہے نا تو وہ اندر نہیں آ پائے گا۔ ایک آپ کے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا ہے گن پکڑ کے، اس سے کیسے بچیں گے؟ تو نفس ہمارے اندر ہے، ہمارے بال بال کے نیچے ہے، لہذا یہ دونوں ہی اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ دونوں ہمارے بڑے سخت ترین دشمن ہیں اور ان دونوں نے اپنی اپنی چالیں چلنی ہوتی ہیں، کسی صورت بھی یہ باز نہیں آئیں گے۔ آپ کہیں کہ آپ کا نفس آپ سے جو ہے وہ نیکی کروائے، یہ کبھی نہیں ہوگا، اور آپ اندر سے چاہیں کہ میں نماز پڑھ لوں، ایسا کبھی نہیں ہونا۔ آپ کو اپنے آپ کو مجبور ہی کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے آپ کو زیر ہی کرنا پڑے گا، بار بار اپنے اوپر یہ کہنا پڑے گا نہیں یار نیکی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ آخری دن تک نفس یوں ہی رہے گا، اور جو لوگ اس انتظار میں ہیں کہ میرا دل چاہے کہ میں نیکی کروں تو نیکی شروع کروں گا، وہ مر تو سکتے ہیں، ایسا دن کبھی نہیں آنا۔ آپ نے سب زبردستی کرنا ہوتا ہے، اپنے اوپر ڈالنا ہوتا ہے کہ یار میں کرنا ہے بھائی، میرے لیے یہ جنت کا معاملہ ہے، میرے لیے آخرت کا معاملہ ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو لوگ جو انتظار میں ہوتے ہیں جی ہمارا تو دل ہی نہیں کرتا جی، اس لیے کیا کریں جی، نماز کیوں پڑھیں، دل ہی نہیں چاہتا۔ آپ دعا کریں نا ہمارا دل چاہے تو ہم پڑھیں، بھائی ایسی دعا ہو ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کا نفس آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں ضرور کہتا ہے کہ بھائی رہنے دو، کیا ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنے نفس کے چالوں میں کبھی نہ ہو۔ اور اسی طرح شیطان ہے، وہ تو باہر سے بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ نظر کے اور بہت سارے انداز ہیں جو باہر سے وہ پیدا کرتا ہے، لوگوں کو ادھر توجہ کرواتا ہے اور اس سے وہ نیکی کی طرف رجحان پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، ذہن باہر ہی رہتا ہے کہیں نہ کہیں، اس طرح مصروف کر دے گا آپ کو کہ وہ آپ کے لیے نیکی کا وقت نکلنے ہی نہیں دے گا۔ لہذا شیطان اور نفس دونوں ملے ہوئے ہیں، اور ادھر سے خدا اور رسول ملے ہوئے ہیں۔ ادھر نفس اور شیطان ہے بولو، ادھر سے خدا اور رسول، ان دونوں کی پلاننگ بھی کچھ ایسی ہے۔ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ہمیشہ میری طرف توجہ کرے، اللہ چاہتا ہے میری طرف رجحان کرے، اللہ چاہتا ہے میری طرف آئے، میری طرف آئے، اور اس کے لیے اللہ اپنے رسول کو تمہارے اندر محبت کے لیے پیدا کر دیتا ہے۔ وہاں نفس ہے وہیں رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسول کریم ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ میرا ہر امتی نیکی کی طرف جائے۔ اب ادھر جنگ لگی ہے شیطان اور نفس کی، ادھر لگی ہے خدا اور رسول کی۔ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، درمیان میں تم ہو، درمیان میں تم ہو کہ تم نے کدھر جانا ہے، بس یہی ہے۔ اور حشر کے دن بس اسی پہ فیصلہ ہوگا کہ سوئی جاتی کدھر تھی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے ولی بنیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے نمازی اور بہت بڑے مفسر قرآن بنیں، نہیں، آپ کی سوئی اگر نیکی کی طرف جھکی ہوئی ہے
تو اللہ اس جھکی ہوئی سوئی سے ہی جنت کا فیصلہ کر دے گا. اور اگر سوئی جھکی ہے ادھر، نفس اور شیطان کی طرف سوئی جاتی ہے، ادھر ہی دھیان جاتا ہے، ادھر ہی سوچ جاتی ہے. بے شک آپ کو بہت بڑے قاتل نہیں ہیں، بے شک آپ کو بہت بڑے سود خور نہیں ہیں، بہت بڑے آپ اللہ کے نافرمان نہیں، لیکن ذہن ہر وقت گندگی کی طرف، ہر وقت ذہن برائی کی طرف. تو سوئی ادھر جھکی، بس ادھر سے ہی دوزخ کا فیصلہ ہو گیا. تو یہ سوئی کے اوپر ہے کہ آپ جاتے کدھر ہیں. درمیان میں آپ ہیں، ایک طرف نفس اور شیطان، ایک طرف خدا اور رسول. تو اللہ ہمیں توفیق دے انشاءاللہ. کہیے اب وہ جتنی بھی قوتیں ہیں، سنو، جتنی بھی قوتیں ہیں جو تمہاری سوئی اللہ اور رسول کی طرف رکھنا چاہتی ہیں، وہ جتنی قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی ہوتی. اور اس میں سب سے بڑا جو تمہارا مددگار ہے وہ تمہارا پیر و مرشد ہوتا ہے، وہ تمہارا شیخ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اطاعت تم پہ لازم ہوتی ہے. اور وہ تمہاری سوئی ادھر رکھنا چاہتا ہے، تمہیں کھینچ کھینچ کے بلائے گا، کھینچ کھینچ کے بٹھائے گا، کھینچ کھینچ کے تمہاری توجہ کروائے گا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، تمہارا دھیان ادھر ہونا چاہیے. اگر ذرا سا بھی ادھر چلا گیا تو معاملہ خراب ہوگا. اور ادھر شیطان کی طرف جو تمہیں کھینچتا ہے وہ اصل میں شیطان خود ہے. اس کا نام کوئی بھی رکھ لو، وہ ٹی وی ہے، وہ انٹرنیٹ ہے، وہ تمہارا موبائل ہے، وہ تمہاری کوئی بھی ایسی چیز ہے جو تمہاری سوئی ادھر لے جانے کی کوشش کرتی ہے، وہ اصل میں شیطان ہی ہے، جو تمہارے جو ہے وہ تمہارے آخرت کے دن کو خراب کرتا ہے. تو اللہ ہمیں سے محفوظ کرے. اور یہ دونوں دشمن اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ رسول کی طرف لگے رہو اور اپنے آپ کو بہتر کرتے رہو. لہٰذا اللہ نے یہاں ایک بہت بڑا راز کھولا، بہت بڑا راز کھولا میرے اور آپ کے لیے، کہ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے. اب سمجھو گے تم کہ اب تم دھیان کرو کہ تمہارا جو نفس، تمہارا شیطان، یہ کس پہ اترتا ہے، کون اس کی پہلی جو ہے وہ اماجگاہ ہے، پہلی جو اس کی جو منزل ہے وہ کہاں یہ اترتا ہے. تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹ گڑنے والے بدکار پر اترتا ہے. استغفر اللہ. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی کی نیکی کو اس کی نمازوں سے، تہجد سے، لمبی داڑھی سے نہ ناپو. میں نے کیا کہا بولو؟ کسی کی نیکی کو اس کی نمازوں سے، تہجد سے، لمبی داڑھی سے، عمر سے، کہ جی فلاں بہت عمر زیادہ ہوگی، 60، بڑا نیک آدمی ہوگا، فلاں بہت بڑی جو ہے وہ گدی نشین کا، گدی کا بڑا نیک آدمی کا، نہیں، اس کا کوئی تعلق نیکی سے نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں. فرمایا تو حضور تو پھر کس سے مراد ہوگی؟ فرمایا دو چیزیں دیکھو. اگر کسی کو واقعی نیک دیکھنا چاہتے ہو، ایک دیکھو کہ سچا کتنا ہے، اور دوسرا دیکھو کہ امانت کتنی اس کے اندر ہے، امانت داری کتنی. یہ دو چیزیں، ایمانداری، امانت داری اور سچائی. اگر زبان کا سچا ہے اور جو امانت اللہ نے دی ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو سمجھ لو نیک آدمی ہے. باقی چیزیں بات کی ہیں. تو اللہ نے بھی کہا کہ شیطان اترتا ہے ہر جھوٹ گڑنے والے پر. جو جھوٹ بولتا ہے، شیطان کا سب سے بڑا کارندہ وہی ہے کہ اپنی زبان پہ سچ نہیں رکھتا، اور ساتھ وہ برے کاموں میں لگا ہوا ہے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی اس نے سے روکا نہیں ہے، اور برائی کی دلدل میں گھسا ہوا ہے. فرمایا اس کے اوپر شیطان اترتا ہے. یلقون السمع واکثرهم کاذبون. فرمایا یہ اپنے کان شیطانوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں. فرمایا یہ ایسے شخص ہیں کہ ان کا اچھی بات سننے کو دل ہی نہیں کرتا، ان کا دل کرتا ہے بس کوئی بری بات ہی سنو، اور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہی سنو جو شیطانی بات. ان کا کان شیطان کی طرف لگا ہوا ہے. تو ایک علامت یہ بھی ہے کہ اپنے اندر غور کیا جائے کہ مجھے کون سی باتیں سننا اچھی لگتی، کون سی باتیں سننے سے میرا دل خوش ہوتا ہے، کن باتوں سے میری اندر کی روح تازہ رہتی، یا میں بور ہو جاتا ہوں، یا مجھے کیا لگتا کیا ہے، کوئی اچھی بات کر رہا ہو تو کیا میں اٹھ کے جانا چاہتا ہوں، یا کوئی درس ہو رہا ہو تو سننے کو دل ہی نہیں کرتا. تو فرمایا پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی شیطان ہو. یہ شیطانیت ساری اسی کا نام ہے کہ تمہارا کان لگا ہوا ہے کسی بری بات کی طرف، اچھی بات سننے کو دل نہیں کرتا. تو اللہ اس سے بھی محفوظ فرمائے.
تو یہ دو جو باتیں کی گئیں، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ والوں کے قریب جاتا ہے تو اللہ والے یہی کام کرتے ہیں، ایک اس کی زبان کو سچا بنا دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بیٹا تمہارے سے سچ سنوں جب سنوں، سچائی تمہاری زبان پہ رہے، اور وہ بار بار چیک کریں گے، کبھی کوئی کام دیں گے، کبھی کوئی ایسی ذمہ داری دیں گے، اور اس سے پتہ کریں گے یہ سچا کتنا ہے، ابھی تک ذکر کرتا ہے اور بہت سارے وظائف پڑھتا ہے تو ابھی تک زبان پہ سچ ہے کہ نہیں، اور اس کے لیے وہ آزمائیں گے، اسے بار بار دیکھیں گے، اور پھر جب وہ ایسا دیکھ لیتے ہیں تو انہیں یقین آتا ہے کہ اب اس کو واقعی فیض ملنا شروع ہو گیا، کہ اس کی زبان پہ بولو، سارے بولو، سچی گفتگو آ گئی ہے، سچائی اس کی زبان پہ رہتی ہے، فضول جھوٹ باتیں کرنا اس کا کام نہیں۔ اور دوسرا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایمانداری کیسی ہے، اور اس کے لیے بھی وہ ضمانت، اس کو ذکر کرا، اس کے لیے وظائف پڑھ، پھر اس کو بٹھا، پھر اس کو توجہ دے کر بہت سارا کرتے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کا رزلٹ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایمانداری کتنی اتری، ایماندار یہ کتنا ہے۔ جیسے ایک حضرت تھے اللہ والے، ایک مرید ان کے ساتھ کافی اسی طرح گفتگو کیا کرتا، اور کہا حضرت کرم فرمائے نا، مجھے بھی باقیوں کی طرح آپ نے بہت ساروں کو آپ نے فضل کیا ہے، ان کو خلافت دی ہے، کسی کو آپ نے کوئی جو ہے عہدہ دیا، کسی کو کوئی، تو مجھے بھی کچھ عطا فرمائے۔ تو اکثر یہ کہا کرتا، تو ایک دن حضرت نے بلایا، فرمایا بیٹا ذکر اذکار تو تمہارا اچھا ہے، تو ایسا ہے کہ ایک چھوٹی سی میری ایک چھوٹا کام چھوٹا سا وہ کرو ذرا۔ کہا جی حضور حکم۔ تو ایک وہ پوٹلی دی، کہا یہ بیٹا لے جاؤ، فلاں میرے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو پکڑاؤ جا کے، لیکن یہ جو میں نے امانت ہے اس کی، تو اس کے اوپر جو کپڑا پڑا یہ تم نے کھول کے نہیں دیکھنا، اس کے اندر جو شے ہے وہ مناسب نہیں ہے کہ تو کھول کے دیکھنا، اس کو جا کے پکڑاؤ بس۔ اسے کہا جی حضور کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ لے کے نکلا، تھوڑی دور چلا تو وہ اس سے نا اندر سے حرکت سی نظر آئی، اسے کہا پتہ نہیں کون سی ایسی شے ہے جو حضرت اتنا چھپا کے بھیج رہے ہیں، اور اس قدر اس کو مجھے تاکید بھی کی گئی ہے کھول کے نہیں دیکھنا، کھول کے نہیں دیکھنا۔ تو تھوڑی دور گیا تو رستے میں تنہائی آئی، تو ذہن میں آ گیا کہ کوئی حرج نہیں، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، تو اوپر سے پردہ اٹھا دیا، وہ پردہ اٹھایا، نیچے سے چوہا جو ہے اس برتن سے نکل کے بھاگ گیا، اس نے چھلانگ لگائی اور وہ ہو گیا۔ بڑا پریشان ہوا کہ حضرت نے مجھے چوہا دے کے بھیج دیا۔ تو خیر وہاں پہنچا تو وہ ساتھیوں بھی کہنے لگے حضور وہ تو چوہا تھا اور راستے میں بھاگ گیا۔ کہا جاؤ بتا دو پھر جا کے۔ کہتے میں گھر واپس آیا، جا کے عرض کی کہ حضور وہ تو ایسے ہو گیا میرے ساتھ۔ کہا بیٹا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم نے اسے کھول کے نہیں دیکھنا، تو بیٹا تم سے تو ایک چوہا نہیں حفاظت کر سکے تو تم میری خلافت کی کیسے حفاظت کرو؟ تم کیسے اتنی بڑی امانت اٹھاؤ گے؟ تم تو چھوٹی سی امانت نہیں اٹھا۔ تو ہمارے یہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو 100 روپیہ دے کے دیکھیں، اس کے حاجی جو ہے نا وہ 100 روپے سے پتہ چل جائیں گے کہ وہ آپ کو واپس کرتا ہے کہ نہیں ٹائم سے۔ اس کی ساری ایمانداری اس ایک 100 روپے سے جج کر سکتے ہیں آپ کہ آپ کتنی بڑی گدی کے مالک ہیں۔ اور یہاں تو امانتوں میں خیانتیں اس طرح ہو رہی ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ دو چیزیں جس کو مل گئیں، سچائی اور امانت داری، اللہ نے اس کو اپنی ولایت تک پہنچایا، برکت عطا فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ساری رحمتیں بغداد شریف میں آپ کے مزار انور پہ نازل فرمائے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی زبان پہ سچائی نہیں ہے اسے ولایت کی ہوا بھی نہیں لگی، وہ ولی ہونے کا سوچے بھی نہ کبھی، کہ اس کی زبان ابھی سچی نہیں، ابھی اس کی زبان پہ سچ جاری نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی لطیفہ سناتا ہے جھوٹ، کبھی کوئی بات کرتا ہے جھوٹ، کبھی کوئی سناتا ہے جھوٹ۔ یہ دیکھ لے کہ زبان پہ کیا چلتا ہے، بس اسی سے ولایت ہے۔ نماز روزہ تو بعد میں کہیں آتا ہے۔ میرے نبی کی زبان کو صادق اور امین کہا گیا تھا، یاد کرو ذرا، بلکہ کہو نا سبحان اللہ۔ حضور کو کیا کہا گیا؟ بولیے صادق اور امین۔ نماز تو کہیں معراج میں جا کے فرض ہوئی، جس کو بہت بڑا تم سمجھتے ہو، وہ تو کہیں جا کے معراج جا کے جب ہوئی ہے اس وقت نماز فرض ہوئی۔ میرا نبی اس سے پہلے زبان کی سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ زندگی گزار۔ اتنی امانت داری ہے
کہ جس شہر کے سارے لوگ دشمن ہو گئے اور انہوں نے جان کا ارادہ بھی کر لیا کہ آج رات قتل کر دینا ہے، اسی رات میں حضور کے پاس اسی شہر کے لوگوں کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ کیسی امانت داری تھی میرے رسول کی کہ وہ جو قتل کرنے آئے تھے انہی کے گھروں کی امانتیں حضور کے پاس کمرے میں پڑی ہیں کہ اگر کوئی امانت سنبھال سکتا ہے تو وہ محمد عربی ہی سنبھال سکتا ہے، اور کوئی ہے نہیں ایسا۔ اور دشمن اتنے ہیں کہ جان لینے کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، انشاءاللہ کہو نا ذرا، انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے دے اور اللہ سعادت دے دے، اس کرم اور فضل کو سمجھنے کی توفیق۔ تو کہا یہ اپنے کان شیطانوں کی طرف لگائے رکھتے ہیں، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کا کان، کیونکہ کان وہی چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے، جو دل سننا چاہتا ہے وہی کان سننا چاہتا ہے۔ تو کہا یہ بس ان کا ذہن ہی یہ ہے کہ بری بات ہی ملے۔ اللہ آگے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُونَ غَاوُونَ، اور یہ جو شعراء ہیں یہ سارے ہی شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ وادیوں میں سرگرداں پھرتے رہتے ہیں اور وادیوں میں خجل خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور جس کی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی دیکھی کہ یہ مال زیادہ دے گا اس کی تعریف میں شعر لکھنے شروع کر دیے، اور جس سے ناراض ہوئے اس کی برائی شروع کر دی۔ تو کہا ان کے ساتھ میرے نبی کو ملاتے ہو، استغفر اللہ، یہ شعراء، یہ شعر لکھنے والے، ان کے ساتھ میرے نبی کو تم ملا دیتے ہو۔ میرا نبی تو اس سے کہیں بلند شخصیت کا مالک ہے، بہت بڑی بلندی پہ ان کی شخصیت ہے، ان کے ساتھ کیسے ملاتے ہو؟ یہ ایسا نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ وہ ہیں جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ میرا نبی ایسا نہیں ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے۔ لہذا شعراء کی تو خوب ان آیات کے اندر، یہ جو اللہ معاف فرمائے ہمارے دور میں بھی اور ہر دور میں شعراء رہے ہیں، شعر لکھنے والے، اور لمبی لمبی کتابیں لکھ مارتے ہیں اور اس میں محبوب کی تعریف کرتے ہیں، میرے محبوب کی زلفیں اس طرح کی ہیں، محبوب کی آنکھیں اس طرح کی ہیں، اس کی چال ہرنی جیسی ہے، اس کا جسم فلاں ہے، اس کا اس طرح کا ہے، یہ ہے وہ ہے، لمبی شاعری کرتے پھرتے ہیں۔ تو ایسے تمام شعراء جو ہیں وہ قرآن کی روح سے رد ہیں، ان کا کوئی اللہ کے ہاں معاملہ نہیں ہے، اور اللہ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ ایسی شاعری جو تمہارے ذہن کو کسی نیگیٹو اور برائی کی طرف لے جائے اور تمہاری سوچ کو کسی بری راہ پہ ڈال دے، ایسی شاعری منع۔ اور ایسے شعراء کا قرآن کے اندر ذکر کر کے کہا کہ یہ تو پھرتے رہتے ہیں فضول، داد طلب کرتے رہتے ہیں کہ میں شعر پڑھوں تو اگلا کہے جناب دوبارہ پڑھیے گا، یہ تو اسی میں رہتے ہیں بیچارے، روتے پھرتے ہیں، کسی طرح ہمارا کوئی شعر سن لے۔ تو اس طرح کی شاعری قرآن اور اسلام اس سے منع کرتا ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا شاعر ہمارے ہاں مقبول نہیں ہے۔ ہاں وہ شاعری جو تمہیں خدا اور رسول کی طرف لے کے جائے اور آقا علیہ السلام کی محبت سکھا دے، اس شاعری کو بڑا مقبول کہا گیا۔ کیونکہ جب یہ آیتیں اتری نہ، سنو، جب یہ آیتیں اتری تو حضور کی بارگاہ میں بھی کچھ شعراء تھے جو شعر کہا کرتے تھے، تو وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لے آئے، اور جب یہ آیتیں اتریں تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ، شاعروں کے حق میں اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، ہم تو شاعر ہیں، ہم ہلاک ہو گئے، ہماری نجات کی کیا صورت ہوگی؟ تو یہ ڈر گئے، کیونکہ یہ بھی شاعر تھے اور شعر لکھا کرتے تھے۔ تو حضور اسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ تمہارا ذکر نہیں ہو رہا، یہ تمہاری شاعری کی بات نہیں ہو رہی، یہ ان کی شاعری کی بات ہو رہی جو فضول قسم کا محبوب تراشتے پھرتے ہیں اور اس میں لوگوں کو بھی پھر ڈال دیتے ہیں جی میرے محبوب کا فلاں، میرے محبوب کا فلاں، اور اس طرح کے جو بے ڈھنگے شعر ہیں جن سے سوائے جو ہے وہ برائی کی اور کچھ بھی نہیں پھوٹتا، اور جب بھی جو کوئی لوگ اسے پڑھیں گے تو کوئی نہ کوئی گندا خیال ہی دل میں آئے گا۔ تو ایسی شاعری کو منع کر دیا گیا۔ فرمایا نہیں، یہ وہ شاعری نہیں ہے، تم تو میری محبت میں شعر کہتے ہو۔ اور یہ وہ شعراء ہیں، خاص طور پہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ ممبر رسول بچھا کے حضور حضرت حسان کو کہا کرتے تھے کہ ممبر پہ بیٹھے ہو اور میری نعت پڑھو۔ تو حضرت حسان ممبر پہ بیٹھ کے حضور کی شاعری کیا کرتے تھے۔ تو ایسے شاعر جو حضور کی محبت میں پڑھیں یا اللہ کا پیار پیدا کریں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ، جب
فتح مکہ ہو رہی تھی، تو اس وقت حضور جب کعبہ شریف میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کے سامنے آپ کے قریب ہی حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو اونچی آواز سے شعر پڑھ رہے تھے، اونچی آواز سے شعر پڑھ رہے تھے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ شعر پڑھ رہے ہیں اور حضور پیچھے ہیں، تو صحابہ نے دیکھا کہ ہم منع کریں انہیں، تو فرمایا نہیں، آج اسے شعر پڑھنے دو، کیونکہ جو شعر پڑھ رہا ہے یہ تیروں سے بھی زیادہ کافروں کے دلوں پہ لگ رہے ہیں، جا کے تیروں سے بھی زیادہ تیز ہیں اس وقت، انہیں پیچھے پڑھنے دو، اس لیے کہ یہ شاعری اچھی ہے۔ اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کسی کو بھولے گا کیا؟ یہ ایک شعر علامہ لکھ گئے، قیامت تک کے لیے سدا بہار شعر۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر ہو خامی تو ہر شے نامکمل ہے۔ یہ شعر لکھ گئے، اور کیا خوبصورت الفاظ حضور کے لیے لکھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ پورے مدینہ میں اس بار، مکہ میں بھی یہ شعر میری زبان پہ رہے، میں بھول ہی نہیں سکا۔ بڑی کوشش کی کوئی اور شعر پڑھوں، لیکن جیسے اس شعر پہ لاک کر دیا گیا، کہا یہ بڑا اچھا ہے، اسے پڑھتے رہیں بار بار۔ یہاں تک کہ میں جب آپ کے معجزہ شریف پہ حاضر ہوا اور آپ کی بارگاہ میں سنہری جالیوں کے آگے کھڑا ہوا، وہاں سے بھی یہی فرمائش ہوئی کہ وہی پڑھیں جو آپ باہر پڑھ رہے تھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ پڑھیے، یہ ہمیں بڑا پسند ہے۔ لا یمکنو کم ثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو یہ شعر مقبول ہیں، انہیں پسند کیا گیا ہے۔ اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو یہ شعر بولو مقبول ہیں، یہ پسندیدہ ہیں، یہ لکھا کرو۔ اگر دل کرتا ہے شعر کرنے کو تو حضور کی ذات پہ لکھو، حضور کی محبت میں لکھو، حضور کے پیار میں قلم اٹھاؤ۔ یہ کیا تم نے شروع کیا ہوگا، فلاں محبوب ایسا تو فلاں محبوب ایسا، اور وطن کی محبت میں فلاں، وطن شطن سب چھوڑ دو، حضور کے پیار میں لکھو، یا امت کے لیے کچھ لکھو۔ جیسے علامہ اقبال کا یہ کلام حضور کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ ہے، بہت پسندیدہ۔ میں ریاض الجنہ میں تھا تو وہاں حاضری دی، تب تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ حضور کیا مانگوں، تو مجھے آپ کی بارگاہ سے ہی میں نے عرض کیا، میں کہ حضور آپ جو حکم فرمائے وہی مانگوں گا، اپنی دعا نہیں ہے کوئی بھی، آپ حکم فرمائیں گے وہی مانگوں گا۔ پھر مجھے وہی الفاظ یاد آئے جو کافی دیر سے میرے ذہن میں نہیں تھے، لیکن جب ریاض الجنہ میں پہنچا تو وہاں یاد آئے۔ اللہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کر، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ یہ والے شعر جو آپ نے لکھے علامہ اقبال، یہ مجھے اس دن اور اندازہ ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں یہ بڑا مقبول کلام، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میں، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میں، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کر۔ اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ پسندیدہ ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ تو یہ اشعار پسندیدہ۔ اللہ تو اللہ توفیق دے، ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، یہ شعر پڑھتے رہا کرو، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ نے انہیں دوام دیا ہوا ہے۔ ان شعروں کو اللہ نے بالغ العلا بکمالہ، ذرا پڑھو نا یار، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ تو یہ خوبصورت اشعار ہیں جن کو پڑھنے کا حکم بھی ہے اور پسندیدہ حضور کی بارگاہ میں پسند ہے، ہمیشہ کے لیے اسے پسند کر دیا گیا ہے، نوٹ کر لیا گیا۔ اللہ کبھی حضور حضرت حسان کو بلا کے جب نعت سنا کرتے تو ایک دفعہ حضور نے بڑی اچھی دعا دی، جب آپ نے نعت پڑھی نا
تو حضور نے قریب بلایا، اپنی چادر تحفے میں دی، اپنی چادر تحفے میں دی اور فرمایا اے حسان، اللہ جبریل کے ذریعے تیری مدد کرے، تو میری تعریف کرتا ہے، میری تعریف میں تو لفظ کہتا ہے، جبریل کے ذریعے اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو سنو سنو، جب بھی تم حضور کے لیے کچھ لکھو گے نا تو تمہاری پیچھے، تمہاری پیٹھ کے پیچھے جبریل آ جائے، وہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ، تو ایسے الفاظ پسندیدہ ہیں۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ تو ایسے اشعار ہیں جن کو ذہن میں رکھنے کی باقاعدہ علماء کی طرف سے تنبیہ کی گئی کہ اچھے اشعار پڑھتے رہا کرو، اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ایسے الفاظ پڑھ کے تو مناجات کیا کرو، اس سے اللہ کی بارگاہ سے جلدی برکت اترنے کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ، تو وہ تمام شاعر مسترد کر دیے گئے، اور جب یہ آیتیں اتری تو اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا، فرمایا وہ نہیں، وہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ شاعر وہ ہیں جو ذکر کرنے والے شاعر ہیں، جو شعراء ہیں۔ اللہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب مدینہ شریف گئے تو آپ نے وہاں کلام لکھا، اور مدینہ شریف کی بہاروں میں لکھنا، قلم اٹھایا اور لکھا آپ نے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، یہ آپ کا مدینہ شریف میں لکھا ہوا کلام، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ کہا اے بہار تو کتنی خوش نصیب ہے کہ نبی آج باغ میں آ گیا ہے، تو بڑی خوش نصیب ہے، تو باغ میں آ، تیرے ہوتے ہوئے نبی بھی باغ میں آ گیا، تیرے دن پھر گئے۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اللہ، تو آپ نے بھی وہ جو کلام جب پورا لکھ لیا نا تو دعا مانگتے رہے زیارت کی کہ حضور زیارت ہو، زیارت ہو، لیکن زیارت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ ہی کے ملفوظات میں یہ لکھا ہے کہ میں نے بار بار دعا مانگی کہ حضور مدینہ میں قیام ہے، آپ کی زیارت نہیں ہو رہی، تو لکھتے رہے، زیارت آخری دن آ گئے اور اپنا وہی کلام لے کے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور پھر آخری شعر لکھا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی مطلب حضور، کیوں پوچھے تیری بات رضا، کہا کوئی تیرے لیے کیا پوچھے یا رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے یہاں ہزاروں پھر رہے ہیں، تو کیا چیز ہے، تیری کوئی بات کیوں پوچھے، تو ایک عام سا ان کا امتی ہے، تیری بات کوئی کیوں پوچھے گا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ شعر لکھ کے حضور کی بارگاہ میں پڑھا نا، کتنے ہزار پھرتے ہیں، تو جو ہی میں نے آنکھیں کھولی سامنے حضور ہاتھ کھولے میرے طرف دیکھ رہے تھے کہ آؤ میرے سینے سے لگ جائے۔ تو بعض شعر انسان کو حضور کے دربار میں پہنچا دیتے ہیں، بعض شعر آپ کو حضور کی بارگاہ تک رسائی دے دیتے ہیں۔ اللہ، میرے حضرت اللہ صاحب رحمت ہمارے شیخ عمر، آپ نا کلام اقبال کے بڑے ماہر ہیں، اور میں نے اتنا کلام اقبال ان سے سنا، اور پھر فارسی کلام آپ کا جو ہے علامہ اقبال کا، اس کے بھی آپ بڑے ماہر، بلکہ ایک مجھے یاد ہے ان کی ایک سپیچ میں نے سنی، ایک جگہ ان کے ساتھ گیا، تو میں چونکہ لکھا کرتا تھا ان کے درسوں کو میں نوٹ کرتا تھا، تو اس دن میں نوٹ کرنے لگا تو آپ نے پہلا شعر پڑھا علامہ اقبال کا، میں نے نوٹ کیا، دوسرا پڑھا نوٹ کیا، تیسرا پڑھا نوٹ کیا، چوتھا پڑھا، اس ایک سپیچ میں آپ نے علامہ اقبال کے 50 شعر پڑھے۔ میں حیران ہوں کہ حضور اتنا، آپ 50 سے زیادہ شعر، اور وہ آپ میں لکھتا رہا۔ اس قدر کلام اقبال کی محبت، کیونکہ شاعری جو ہے یہ نازک دلوں کا کام ہے، حضور کی محبت میں
یہ باقی وہ گندی شاعری کی بات نہیں کر رہا. جو حضور کی محبت میں شاعری ہے وہ نازک دل کرتے ہیں اور نازک دل سنتے ہیں اور اسے پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. حضرت اعلیٰ حضرت، مجھے بار بار ان کا خیال اس لیے آ رہا ہے کہ شاعری میں ان سے خوبصورت شاعری حضور کی محبت میں کوئی نہیں کر سکا آج تک. بہت بڑے مقام پہ آپ ہدایت بخشش لکھی، پورا نعتیہ کلام، مجموعہ نعت ہدایت بخشش. آپ نے تو نام پہلی بار سنا ہوگا نا. تو چونکہ یہ اس قدر خوبصورت آپ کا وہ انداز ہے اس میں کہ اس میں آپ نے وہ جو آپ کے کچھ دوست آ گئے اور انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ حضرت آپ بڑا اچھا کلام ہے آپ کا، آپ تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور جب بھی لکھتے ہیں کمال ہی کر دیتے ہیں. آپ کا قلم جب اٹھتا ہے حضور کی محبت میں تو ہر طرف حضور کا پیار پھیلا دیتا ہے. تو یہ ایک ہی زبان پہ لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں. آپ کچھ ایسا کریں کہ 4 زبانوں میں لکھیں نعت. کتنی زبانوں میں بولیے؟ 4 زبانوں میں لکھیں. تو آپ نے فرمایا مشکل کام کہہ دیا لیکن حضور کی محبت میں کر کے دکھاؤں گا. تو 4 زبانوں میں حضور کا کلام، ایک ہی نعت ہو اور اس میں بولو کتنی؟ اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر. اللہ، عربی بھی ہے. لم یاتی نذیرک فی نظر. اس قدر وہ خوبصورت کلام لکھتے رہے اور وہ 4 زبانیں، پنجابی، فارسی، اردو اور عربی، یہ 4 زبانیں استعمال کی اور پورا کلام لکھا. اور آخر میں ایک شعر لکھ دیا. جب آخری شعر لکھا اللہ، تو اس میں بڑا اپنی عاجزی پیش کی کہ حالانکہ 4 زبانوں میں لکھنا تو تعریف ہونی چاہیے تھی اور خود اپنے آپ کو کہتے کہ کمال کر دیا اے امام، اے رضا تم نے کمال کر دی، لیکن ایسا نہیں لکھا. اللہ، یہ بھی آپ کا وہ میں سمجھتا ہوں اعلیٰ ظرف ہے کہ نہ صرف اعلیٰ شاعری ہو بلکہ ساتھ ساتھ عاجزی بھی ہو، اور اس عاجزی کے ساتھ وہ کلام لکھا گیا ہو تو پھر اس کو اللہ بھی مقبول کرتا ہے اور رسول بھی مقبول کرتا ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں لکھا گیا بلکہ اس میں عاجزی بھی ساتھ رکھی گئی. اللہ اکبر. تو اس میں آپ لکھتے ہیں بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. بس خامہ خام بولو نوائے رضا. یہ جو میں بول رہا ہوں یہ خام سی باتیں، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. کہا نہ میں نے کبھی ایسا کلام لکھا تھا نہ یہ میرا رنگ ہے، میں تو اردو میں لکھا کرتا تھا. تو یہ بس خامہ خام، ایک خامہ ایک خام. کہا خاموں میں بھی جو سب سے خام بات ہے وہ میری ہے، جو سب سے چھوٹی باتوں میں سب سے چھوٹی بات ہے وہ میری ہے. حضور کا مقام بہت بلند، میں جو لکھ رہا ہوں میری بات بہت چھوٹی. بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ان دوستوں نے جب کہا تھا نا کہ آپ 4 زبانوں میں لکھے، ان 4 زبانوں میں لکھنے کی جو فرمائش کی گئی تھی تو کہا کہ یہ تو میرے دوستوں نے کہا تھا. ارشاد احبہ ناطق تھا، میرے احبہ میرے محبت والے آئے میرے پاس، ناطق تھا، انہوں نے میرے اوپر حکم ساری صادر کر دیا کہ 4 زبانوں میں لکھو. ناچار پڑا اس راہ جانا تو مجھے مجبور ہو کے یہ لکھنا پڑ گیا. پھر اللہ، تو ایک طرف یہ بھی انداز ہے کہ کیا عاجزی ہے. بس خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد احبہ ناطق تھا، ناچار پڑا اس راہ جان. کہا حد ہو گئی. اور ادھر جب ان کی مہک نے دل کے لکھی تو وہاں بھی آخری شعر میں کچھ کمال کر دیا اور وہاں پہ خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، کہا یہ جو تو نے نعت لکھی ہے رسول کی، یہ تو حضور کے لیے جو شعر لکھے ہیں یہ تو کمال کر دیا. کہا تو اعلیٰ ترین لکھنے والوں میں سے، تیرا تو قلم ہی بڑا خوبصورت، تیرا قلم ہی بڑا سونا ہے. تو وہاں اپنی تعریف کر گئے اور یہاں آئے تو اپنی عاجزی پیش کر گئے. لہذا اللہ ہمیں آپ کا کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ہی خوبصورت کلام. اور وہ جو ایک شعر ہے آپ کا، میں کعبہ شریف میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا تھا آج تمہیں سمجھ آئے گی اس شعر کی، جب کعبہ بالکل سامنے تھا.
جب کعبہ بالکل سامنے ہو نا تو وہ شعر پڑھا ہی وہاں جاتا ہے. یہاں مسجدوں میں پڑھو گے مزہ نہیں آئے گا، وہ کعبہ کے سامنے پڑھا جاتا ہے. اللہ، اور اس کعبے کو دیکھ کے پڑھا جاتا ہے. ایسا اس کلام کے اندر اثر ہے جو آپ نے وہ جو کلام لکھا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. وہ کعبہ دیکھ کر جب تم مدینہ جاؤ گے نا تو پھر اس شعر کا مزہ پاؤ گے کہ جب کعبہ دیکھا ہو اور پھر آپ مدینہ میں گنبد خضرا دیکھنے جائیں تو پھر کعبے کا کعبہ دیکھو کا مزہ آئے گا. اللہ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا. کعبہ کے آپ سامنے بیٹھے ہیں، ذرا تصور تو کریں میرے ساتھ. کعبہ کے سامنے بیٹھے، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو. اپنی آنکھیں نہ استعمال کرو، تمہاری آنکھوں میں اتنی سکت نہیں، تمہاری آنکھوں میں اتنی ہمت نہیں ہے میرے یار کا روزہ دیکھنے کی. ایسا کرو میری آنکھیں استعمال کر لو. یہ میری آنکھیں، میں کہ یہ جو کعبہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہی کعبہ حضور کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ جب حشر کا دن آئے گا تو اللہ زمین کی ساری مسجدوں کو اٹھا دے گا. یہ کعبہ بھی ہوا میں اٹھ جائے گا اور یہ بلند ہوگا، اور پھر اسے حکم ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. تو کعبہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے سفر کرے گا. راستے میں مدینہ آئے گا. جب مدینہ کے اوپر سے گزر رہا ہوگا تو آقا فرماتے ہیں کعبہ کہے گا، مولا تیرے نبی کا در آ گیا نیچے، کرم فرمانا کہ جاتے جاتے تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا جا. تو یہ کعبہ اترے گا میری بارگاہ میں اور پھر میرے سامنے کھڑا ہوگا اور پھر مجھ سے کہے گا کہ اللہ کے رسول میرا سلام ہے آپ کو، میں حاضر ہوں آپ کے دربار پہ، اور آپ میری طرف سے یہ سن لیجئے. سنو ذرا، میری طرف سے سن لیجئے، جو تو آپ کا امتی مجھ تک پہنچا، مجھ تک رسائی ہو گئی، وہ میرے تک آ گیا، پیدل آیا، سفر کر کے آیا، سواری میں آیا، جیسے بھی آیا مجھ تک پہنچا، اے اللہ کے رسول اس کی ذمہ داری میری ہو گئی. حشر کے دن اس کو بچانا میری ذمہ داری، اور جو مجھ تک نہیں پہنچ سکا وہ آپ کے حوالے ہو گیا، اس سے آپ سنبھال لیجئے گا. میں جو مجھ تک آئے ہیں نا، میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں. تو حضور فرماتے ہیں یہ کعبہ کہہ کہ مجھے دوبارہ روانہ ہو جائے. تو لہذا کعبے کا کعبہ تو پھر نبی ہوا نا، بولو نا سارے بھائی. تو یہ نعت وہاں سنو گے تو تمہیں مزہ آئے گا کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے. یہاں سن کے کہتے جی ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. تمہیں کیا پتا ہو کعبہ کے سامنے بیٹھ کے نعت خانی کا کتنا مزہ ہے. میری آنکھوں سے میرے یار کا روزہ دیکھو. تو یہ وہ شعراء ہیں جن کو مقبول کیا گیا، جن کو اللہ نے دوام بخشا. حضرت حفیظ طائب بہت خوبصورت کلام لکھ کے گئے، اور حضرت جو ہے حفیظ جلندری نے بڑے اچھے کلام لکھے، بڑے بڑے خوبصورت شعراء ہیں. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، کیسا خوبصورت کلام لکھ گئے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. تو یہ کلام وہ جو مقبول ہو جاتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لبوں پہ جاری ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ جو جس کو بھی آپ مقبول کلام دیکھیں حضور کی محبت میں، سمجھ لیں آقا نے قبول کیا، تبھی وہ لوگوں کی زبانوں پہ آیا. تو اللہ ایسے شعراء کو جو ایسے شعر لکھتے ہیں ان کے لیے کیسی عظمتیں پیدا کرتا ہے. حضرت امام بصیری بھی تو شاعر تھے، مل کے کہو نا سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک کلہم. کیا خوبصورت شعر لکھے. محمد سید القولین والفریقین والعرب والعجم. کیسا خوبصورت کلام لکھا. تو جب لکھا 160 شعر لکھے. کتنے؟ 160 شعر جب لکھے تو فالج زدہ تھے، فالج ہو چکا تھا، جسم جام ہے، لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ نہیں ہلتا، پاؤں نہیں ہلتے. آنکھ لگ گئی، دیکھا خوشبو سی آتی، آنکھیں کھول لیں تو سامنے حضور موجود، حضور موجود، حضور موجود. فرمایا کہ اے بصیری بڑا اچھا کلام لکھا، سناؤ مجھے. فرمایا حضور آپ سننے کے لیے حاضر تو ہو گئے، تشریف لے آئے، میری قسمت جاگ اٹھی، میں اٹھ نہیں سکتا.
میں اس وقت بے چین اس لیے ہوں کہ میں کھڑا ہو جاؤں، میرا نبی کھڑا ہے، میں لیٹا ہوا ہوں۔ حضور قریب آئے، اپنا دست شفقت ان کی جسم پہ پھیر دی اور ان کو شفا ہو، کہا کھڑے ہو جاؤ۔ پورے 160 شعر حضور سے سنے اور سن کر پھر آپ نے اپنی چادر آپ کو تحفے میں عطا کر، اسی لیے اسے قصیدہ بردہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مقبول کلام ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرت عبد الرحمن جامی کے کلام بڑے مقبول ہیں حضور کی بات میں، یہ بڑے بڑے مقبول کلام۔ ہم نے مسجد نبوی بیٹھے تھے، ہمارے ساتھی دبئی میں ہیں، تو میں نے ان سے فون پہ کہا یار وہ عبد الرحمن جامی کا کلام سناؤ یار۔ وہ ویڈیو کال پہ حضور کے دروازہ پاک کے سامنے سے سنا، اللہ کیا خوبصورت کلام لکھ گئے۔ تو ایسے کلام جو حضور کی بارگاہ مقبول ہو جائیں وہ بار بار سنے جاتے ہیں، انہیں تم روک نہیں سکتے۔ نزاکہ دو جہاں خوش ہوتے ہیں کہ میری محبت میں، میرے پیار میں لوگوں نے کچھ لکھا ہے، اور اس لیے کہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ قیامت تک جس کے لیے سب سے زیادہ لکھا گیا، لکھا جائے گا، وہ حضور کی ذات کریمہ ہے۔ جس نام کو سب سے زیادہ قلم نے لکھا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے زیادہ کوئی کلام کوئی نام لکھا نہیں گیا۔ تو ان کی تعریف اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ شاعر ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، عامل الصالحات کرتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں اس پوری سورت کی اب برکتیں دے دے، آمین کہہ دو۔ مجھے خوشی ہے کہ واپس آ کے سورت کو مکمل کیا ہے، اور یہ سعادتیں جو آج نصیب ہوئیں اس پوری سورت کی، اللہ ہم سب کی قبر میں بھی اس کا نور پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ادا فرمائیں۔ یہ پنکھوں کی سپیڈ ذرا زیادہ کر دیں سر۔